السلام علیکم پیاری دوستوں، آج کی سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے اور یہ بہت زیادہ ہارر سٹوری ہے۔ دوستوں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کچھ لوگ الیگل طریقوں سے فورین کنٹریز جاتے ہیں، جیسے گریس جاتے ہیں، وہاں سے پھر یہ لوگ پیرس، پھر اسی طرح آہستہ آہستہ، یعنی ہمیں نہیں پتہ لیکن اسی طرح یہ لوگ پھر انگلینڈ اور امریکہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت ہی پہلے، جب اس وقت مطلب ہم اتنے چھوٹے تھے، جیسے 4-5 سال کے، تو میری ایک فرینڈ ہے، وہ یہ سٹوری بتاتی ہے۔ اس کا ایک کزن تھا، تو وہ انلیگل طریقے سے، یعنی افغانستان کوئٹہ کے راستے سے وہ باہر فورین کنٹریز جانا چاہتا تھا، تو انہی راستوں سے جاتا ہے، ایران سے۔ اسی طرح ہمیں باقی نہیں پتہ، آپ لوگ کو پتہ ہوگا، لیکن تو وہ کہتا ہے کہ وہ پھر پہنچ گیا اور وہ بہت کامیاب ہو گیا، اور پھر بہت سارا مطلب 20-25 سال انہوں نے وہاں انگلینڈ میں گزارے، پھر آ گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگ جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ ہم 1 سال میں پہنچے تھے، اور وہ اس طرح کہ ہم بوٹ کے ذریعے ترکی سے بوٹ کے ذریعے مطلب چلے گئے تھے، اور پھر جنگلات سے مطلب 10-15 دن ہم نے جنگلات میں گزارے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے واقعات پیش آئے تھے کہ لیکن یہ چھوٹے موٹے نہیں، بہت بڑے بڑے واقعات ہمارے ساتھ پیش آئے تھے۔ ایک تو یہ کہ جب ہم بوٹ میں بیٹھے، اور اسی طرح ہر جگہ بہت ساری جگہ ایسی آئی جہاں ہمیں جو ڈیلر ہمیں بیچ رہے تھے، وہ ہمیں بوٹ میں بٹھا کے چھوڑ دیتے تھے پانی میں، اور کہتے تھے کہ کنارے پر آپ لوگوں نے اترنا ہے، اور پھر اسی طرح پورا میپ دکھاتا تھا۔ تو اسی طرح ایک دن اسی طرح ایک جگہ پہ ہم لوگ جب اس وقت ترکی میں تھے، تو ہمیں ایک بورڈ میں بٹھایا گیا، اور پتہ نہیں کون سی جگہ پہ بیچ رہے تھے۔ تو ہم لوگ جب پہنچ گئے کنارے پہ، تو ہم بہت سارے لوگ تھے، 40 سے 45، تو ہم لوگ اتر گئے۔ تو اب ہم لوگ اس جنگل میں جا رہے تھے، انہوں نے ہمیں پہلے سمجھایا تھا کہ جنگل بہت بڑا ہے، 10-15 دن لگ سکتے۔ واقعی ہمارا 10واں دن تھا۔ ہم لوگ کے پاس کھانے کی چیزیں تھی، لیکن ہم بہت کم کھاتے تھے تاکہ ختم نہ ہو جائے، اسی طرح پانی وغیرہ۔ تو ہم لوگ کافی تھک چکے تھے، بہت زیادہ، اور ہمیں بہت نیند آئی تھی، اور جنگل ایسی چیز ہے وہ آپ سو نہیں سکتے، کوئی بھی جانور، ہر چیز کا خطرہ تھا، سانپوں کا خطرہ، اسی طرح۔ تو اب ہم ایک جنگل سے ہو کے جا رہے تھے، تو اچانک مجھے ایسا لگا جیسے جنگل میں ہمارے علاوہ سامنے والے درخت کے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا روکو، شاید ہمارا دوسرا ڈیلر ہمیں لینے آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ تو میں نے کہا وہ درختوں کے پیچھے۔ ہم لوگ وہاں پہنچے، میں نے درختوں کے پیچھے دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر میرے دوستوں نے کہا نہیں ہے یار، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ پھر جانے لگے۔ اب ہم لوگ آہستہ آہستہ جا رہے تھے، اچانک مجھے یہ شام کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے، اتنا لیٹ نہیں تھا، لیکن جنگل میں ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو، ڈارک نائٹ جیسے، کالا اندھیرا۔ تو اور سورج کی روشنی صرف اس جگہ پہ پڑتی تھی جہاں درختوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا، تو سورج کی روشنی پھر پڑتی تھی، چاند کی روشنی پھر پڑتی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ کوئی عورت ہے ہم سے آگے پھر چلی گئی۔ تو میں نے کہا یار کوئی ہے۔ تو میرے دوستوں نے مجھ پہ کافی غصہ کیا، اور ایک بہت ڈر رہا تھا، اس نے مجھے ڈانٹا کہ تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ پھر ہم جانے لگے، ہم بھاگنے لگے، اور تو پھر میں نے کچھ دیکھا، تو میں نے ایسا کچھ دیکھا جیسے کسی نے مجھے، ایک شخص کھڑا ہے اور اپنے دونوں انگلیوں کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سائڈ پہ آنا۔ تو میں نے جب جیسی ہی منہ کھولی، تو میرے پیچھے سے میرا ایک دوست تھا، اس نے میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو اس نے مجھے چپ رہنے کا کہا۔ اس نے مجھے کہا جو تم دیکھ رہے ہو وہ مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے، کوئی تو ہے جو ہمیں مطلب جو خطرہ ہے، مطلب کوئی جنات نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن کوئی آدم خور وغیرہ تو ہو سکتا ہے نا۔ تو ہم لوگ بھاگنے لگے، اور اس وقت میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، کیونکہ اب میرا وہم جو ہے بالکل مطلب ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اب وہ صحیح بات تھی کہ جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ میرے دوست کو بھی نظر آ رہا تھا۔ تو ہم لوگ بھاگتے گئے اسی طرح جنگل میں۔ آدھی رات ہو گئی، لیکن میرے کچھ دوست تھک گئے تھے، لیکن چونکہ مجھے تو پتہ تھا کہ خطرہ ہے، اس لیے میں نے کہا نہیں، ہم چلتے رہیں گے، ہم کسی بھی جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ اور سب مجھے جھنجھوڑ دے کہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن میں چونکہ خاموش تھا، میرے دوست نے مجھے خاموش کیا تھا، اس لیے میں بالکل خاموش تھا۔ میں نے کہا نہیں، ہمیں
जो है बैठना नहीं है। हम भागते गए यहाँ तक कि 4 बज गए सुबह के। हम बहुत थक गए थे और यकीन जानो वो कहता है दोस्तों कि मैं सोच रहा था कि आज मेरी मौत होनी है, मैं इतना थक गया था, मैं इतना प्यास मुझे लगी थी, लेकिन चूँकि हमें पानी पीने की फुर्सत नहीं थी क्योंकि हम डर गए थे। अब एक जगह पर हम आके रुक गए। मैंने देखा उस जगह पे एक औरत बैठी हुई है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मेरे दोस्त ने कहा इतने बड़े जंगल में और इतनी मतलब सुबह सवेरे, ये अब 5:30 बज रहे थे, कोई औरत यहाँ क्या करेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें इसको आवाज़ देने के बजाय अपने रास्ते पर चलना चाहिए। और हम चल पड़े। हम जैसे ही चलते थे हमारे पीछे कदमों की आवाज़ें आती थी। हम पीछे देखते, हम सारे दोस्त घबरा गए थे, हम पीछे गए। खैर ये 10 दिन और 11वां दिन हम पहुंच गए अपने ठिकाने पे, जो पानी मैप वगैरह वहाँ हमारा डीलर करा था। जैसे ही हम पहुंचे उसने हमें डायरेक्ट कहा आप लोगों के साथ कोई वाक़या तो पेश नहीं आया। तो मैंने कहा कि हाँ हम थोड़े डर गए थे, हमें कुछ दिखाई देता है, कोई बार बार कोई जैसे कोई शख्स खड़ा हो। तो उसने कहा कि जितने भी लोग आते हैं तो वो यही कहते हैं कि कोई औरत होती है, कोई मर्द होता है, और हमें कहता है कि ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है। इसी तरह दोस्तों ये एक छोटा सा वाक़या आप लोगों को मतलब नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग सोचें तो ये बहुत ख़तरनाक है कि आप किसी जंगल में रात को, दिन को, रात को और आप चल रहे हो, रात के टाइम पर आपको कोई दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे लिए तो बहुत हॉरर था। जब मैं सुन रही थी तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। फिर भी ये लोग जाते हैं। तो उस डीलर ने कहा कि जितने भी लोग जब इस जंगल से मतलब आके निकलते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ वाक़यात सुनाते हैं। कोई कहता है कोई औरत थी, कोई कहता है कोई मर्द था, हमें जो है दूसरा रास्ता दिखा रहा था। लेकिन शुक्र है जितने भी लोग आए हैं सब सही रास्ते पे आए हैं और सबको मतलब रियलाइज़ हुआ है कि ये कुछ जिन्नात वग़ैरह या आदमखोर वग़ैरह हो सकते हैं, इसलिए उसका रास्ता नहीं चुना। तो आज मैं चाहती थी कि आप लोग के साथ ये छोटा सा वाक़या पेश करूँ। इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो मैं अभी इसी वक्त दूसरे जो है पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके दोस्तों, अगर आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।